میں ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آقا، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے جابر بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ تمام چیزوں سے پہلے سے مراد یہ ہے کہ کچھ بھی نہ تھا، حضور تھے، اور جب سب کچھ ہوتا گیا حضور اسے دیکھتے رہے۔ فرمایا ایک مقام پر حدیث قدسی ہے، سرکار فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ ایک مقام پر سرکار نے فرمایا انا من نور اللہ تعالی وکل خلائق من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری مخلوق میرے نور سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد حجابات میں رکھا، پردوں میں رکھا۔ کتنے پردوں میں رکھا؟ علماء اور صوفیاء نے اس پر بیان فرمایا، اللہ نے اپنے حبیب کو 10 پردوں میں رکھا، ہر پردے میں ہزار سال نبی کا نور موجود رہا۔ ایک روایت میں ہے 70 ہزار سال ایک پردے میں رہا اور اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہا۔ ایک پردے میں رہا اور وہاں کہتا رہا ربی 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 ربی، اور پردے کے اس طرف سے آواز آتی تھی حبیبی 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 حبیبی۔ کچھ بھی موجود نہیں تھا، نبی کا نور موجود۔ ہر پردے میں اللہ کے حبیب نے تسبیح بیان کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس نور کو دریاؤں میں غسل دیا، 10 دریاؤں میں، اور آخری دریا جس میں غسل دیا گیا وہ دریائے محبت، اور نور وہاں سے نکلا تو اس نے اپنے قطرے، اس نور سے قطرے ٹپکے۔ صوفیاء فرماتے جتنے قطرے ٹپکے اتنے انبیاء کی روحیں پیدا ہوئی۔ پھر انبیاء کی روحوں نے سانس لیا تو ان کی سانس کی برکت سے اولیاء کی روحیں پیدا ہوئی۔ اولیاء سے نیک اور صالح مسلمان اور مومنین کی ارواح پیدا ہوئی، اور مومنین کی ارواح سے گناہگار مسلمانوں کی روحیں پیدا ہوئی، گناہگار مسلمانوں سے منافقین کی روحیں پیدا ہوئی، اور منافقین سے کفار کی روحیں پیدا ہوئی۔ حضور ہی کے نور سے سب کچھ ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، سنیے گا، بڑی پیاری حدیث ہے، آپ نے نظم میں سنی، اب اس کو تھوڑا نثر میں سنیے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا لولاک لما اظہرت الربوبیہ، یعنی اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ سبحان اللہ، اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ معلوم ہوا کہ کائنات بنی ہے مصطفیٰ کے لیے۔ اسی بات کو اعلیٰ حضرت نے کیسے کہا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اور دہن میں زبان بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا اظہار نہ کرتا۔ فرمایا کہ اے حبیب اگر عالم کی تخلیق ہوئی ہے تو تیرے لیے، اور اگر محبوب نہ ہوتے تو اللہ موجود نہ ہوتا۔ مطلب وہ صوفیاء فرماتے ہیں اللہ تو ہوتا مگر اس کے رب ہونے کا اظہار نہ ہوتا، اس کو کوئی رب کہنے والا نہ ہوتا، کوئی توبہ کرنے والا نہ ہوتا، کوئی سجدہ کرنے والا نہ ہوتا، کوئی عاجزی کرنے والا نہ ہوتا۔ یہ جو کچھ کائنات میں ہے مصطفیٰ کے صدقے میں ہے۔ تو سرکار نے فرمایا سب سے پہلے اے جابر اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ پیدا ہونے میں اول مصطفیٰ، دنیا میں آنے میں آخر مصطفیٰ۔ صحابہ نے اس کا بھی مسئلہ حل کیا، پوچھا حضور آپ نبی کب تھے؟ فرمایا آدم کی پیدائش سے 3 لاکھ سال پہلے میں اللہ کے یہاں نبی تھا۔ مختلف روایتیں ہیں، اب وہاں کے 3 لاکھ سال یہاں کا معاملہ نہیں ہے، یہاں وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر جو میدان حشر کا ہوگا، اور قرآن نے ایک مقام پر فرمایا ایک دن 1000 دن کے برابر، تو وہاں کا ایک دن 1000 سال کے برابر یہاں کے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں ابھی آدم کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا، وہ مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی اللہ کے یہاں نبی تھا۔ اللہ کے حبیب نبی کب تھے یہ اللہ جانے، اللہ کے حبیب کو پیدا کب کیا یہ اللہ جانے، اس لیے کہ کوئی دوسرا جاننے والا تھا ہی نہیں۔ سرکار نے پوچھا جبرائیل تمہاری عمر کیا ہے؟ کہا حضور مجھے پتہ نہیں کہ عمر کیا ہے، لیکن ہاں جب
اللہ نے پیدا کیا نا تو میں ایک ستارے کو دیکھتا تھا جو 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، اور میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے، میرے آقا نے فرمایا جبرائیل وہ ستارہ دیکھو گے تو پہچان لوگے؟ جبرائیل نے کہا ہاں۔ سرکار نے اپنا امامہ ہٹایا، سبحان اللہ، وہ ستارہ سرکار کی پیشانی میں جبرائیل نے دیکھا۔ سرکار نے فرمایا جبرائیل وہ جو ستارہ تو دیکھا کرتا تھا نا وہ میں تھا۔ سرکار نے نمازیں ادا فرمائی، رکوع میں 70,000 سال، قیام میں 70,000 سال، سجدے میں 70,000 سال۔ ایسی جب نماز پڑھی تو رب نے فرمایا حبیب تیری عبادت ہم نے قبول فرما لی۔ اللہ کے حبیب نے کہا مولا میں جانتا ہوں کہ تو مجھے ایک امت کا نبی بنائے گا اور میری امت کو 5 وقت کی نماز فرض کرے گا۔ نہ امت پیدا ہوئی ہے نہ نماز ہوئی ہے، نہ معراج پر سرکار گئے ہیں۔ یہ باتیں اس وقت ہیں جب اللہ کا حبیب ہے اور اللہ ہے۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں مولا میں جانتا ہوں کہ تو مجھے ایک امت کا نبی بنائے گا، میری امت پر نمازیں فرض ہوگی لیکن وہ کاہلی اور سستی کی بنا پر ادا نہ کر پائیں گے۔ مولا میری اس نماز کو جو میں نے تیرے سامنے پڑھی ہے، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم اللہ کے چہرے مبارکہ کے سامنے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، ہمارے جیسا نہیں، جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اللہ کے حبیب 70,000 سال قیام میں کھڑے رہے۔ اللہ کے حبیب نے کہا مولا اس نماز کو اپنی امت کے لیے میں ہدیہ کرتا ہوں، اگر ان کی نمازوں میں کچھ خرابی ہو جائے تو اس کی برکت سے معاف کر دینا۔ امت سے محبت بھی دیکھو کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ صوفیاء نے فرمایا جب اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اللہ نے پردوں میں رکھا تو ایک پردہ تھا، اس پردے سے نکالنے کے بعد اللہ نے اپنے حبیب پر توجہ فرمائی تو وہ جو نور تھا وہ حیا کی وجہ سے پانی پانی ہو گیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب کے نور تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تو اللہ کے حبیب کے نور نے کہا اے میرے رب تو مجھے پیدا کرنے والا، پالنے والا اور ساری چیزیں تیرے احاطہ اختیار میں ہیں، موت اور زیست کا مالک تو ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب تو نے خوب پہچانا، اب عبادت کر جیسے پہچانا ہے۔ پھر جب عبادت ہو گئی تو صوفیاء نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے سامنے امت کے چہرے پیش کیے۔ صدیق اکبر کا چہرہ سامنے آیا، سرکار مسکرا دیے۔ فاروق اعظم کا چہرہ آیا، سرکار مسکرا دیے۔ عثمان غنی کو لایا گیا، سرکار مسکرا دیے۔ سیدہ کائنات کو لایا گیا، سرکار شرما گئے۔ اللہ نے پوچھا محبوب پہچانتے ہو؟ کہا یہ میری بیٹی فاطمہ کا چہرہ ہے۔ جب ابو جہل کا چہرہ پیش کیا گیا، سرکار علیہ السلام کی پیشانی نور پر بل آ گئے۔ تو پہچان آقا کو ہماری اس وقت بھی تھی جب ہم نہیں تھے، اور جب ہے تو کیا پہچان نہیں ہوگی؟ مسجد درگاہی میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں اور میری محبت کی دیوانگی میں کن کن نے نعت پڑھی ہے، کس نے نعت سنی ہے، کس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر لبیک یا رسول اللہ کی گواہی دی ہے، مرحبا یا مصطفیٰ کی گواہی دی ہے، یہ اللہ کے حبیب جانتے ہیں۔ تو ہم نے خاموش نہیں بیٹھنا ہے، جہاں نعت خواں کے ساتھ مل کر پڑھنا ہو مل کر پڑھیے، اور جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ شعر مجھے نہیں معلوم ہے تو توجہ سے سنیے، کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن ابھی جو ہوگا نا وہ بریک ہوگا نا چائے وغیرہ کا 10 منٹ کے لیے، پھر اس کے بعد محفل کا آغاز ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے ایک میں آپ کو بات بتاتا ہوں۔ ایک شخص کو حشر کے میدان میں حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ اسے جہنم میں لے جاؤ۔ جب اسے جہنم میں کھینچ کر فرشتے لے گئے تو جہنم کے سامنے اور اس شخص کے چہرے کے سامنے ایک چٹان آ گئی، اور وہ چٹان ہٹتی نہ تھی۔ فرشتے موجود ہیں، چٹان ہٹتی نہ تھی۔ معارج النبوہ میں لکھا ہے وہ چٹان نے زبان حال سے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں اس شخص نے اللہ کے ایک ہونے کا عہد کیا تھا، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی تھی، یعنی کلمہ پڑھا تھا اور محمد رسول اللہ کی رسالت پر ایمان لایا تھا۔ میں
اپنے نبی، وہ چٹان کہتی ہے مارج النبوہ میں ہے، وہ کہتی ہے مجھے قسم ہے محمد عربی کی، اس شخص نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ کو ایک مانا ہے، میں اسے جہنم میں داخل نہیں ہونے دوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے فرشتوں اس بندے کو اس چٹان کی گواہی کی برکت سے جنت میں داخل کر دو۔ ایک چٹان گواہی دے ہمارے اور آپ کے ایمان کی اور وہ جہنم سے بچ جائے تو محفل نعت کے سجانے والوں کو تو خود سرکار دیکھتے ہیں، فرشتے گواہ ہیں، مسجد درگاہی گواہ ہے، یہ پھول پتیاں گواہ ہیں، ہم خود ہی ایک دوسرے پر گواہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہنا ایک چٹان کی گواہی قبول کر لے تو حضور کی گواہی سے تو ہمارا بیڑا پاری ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ مل جل کر نعت پڑھیں گے بھی، بعد میں بھی جب چاہ کے بعد انتظام شروع ہو جائے گا تو فوراً آ جانا ہے، وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر کے آ جانا ہے، جانے سے پہلے کچھ نعرے لگاتے جائیے گا۔ سرکار کی آمد، سردار کی آمد، آقا کی آمد۔ ہاتھ سنبھال کے مصطفیٰ کے لیے رکھے ہیں، انہی ہاتھوں کو پکڑ کر کے سرکار جنت میں لے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدائن پہاڑی پر کنارے بیٹھے ہوئے دیکھا کہ کنواں ہے، کنویں سے لوگ پانی نکال رہے ہیں، شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں جن کو پانی نکالنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ اٹھے، شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو پریشان دیکھا تو آپ اٹھے، نبوت کے آستین چڑھائے، کنویں پر آئے، ڈول ڈالا، پانی نکالا، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو پانی دے دیا۔ صوفیہ فرماتے ہیں یہ موسیٰ ہے، اور حضور کی شان کیا ہے؟ حشر کے میدان میں سرکار اپنی امت کو پریشان دیکھیں گے تو سرکار اپنی نبوت کے آستین چڑھائیں گے، کمر پر پٹکا باندھیں گے، اور وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کی رسی سے سبحان اللہ اس امت کو ڈوبنے سے باہر نکالیں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ موسیٰ تھے جنہوں نے حضرت شعیب کی بیٹیوں کو دیکھا، پریشانی کی عالم میں فوراً مدد کیا۔ یہ ہمارے آقا ہیں، حشر کے میدان میں اپنی امت کو دیکھیں گے تو جیسے ماں بچے کو تلاش کرتی ہے، ہمارے آقا ہمیں تلاش کر رہے ہوں گے۔